بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے بارے میں خود وعدہ فرمایا اپنی ذات والا صفات کی مرضی کے ساتھ کہ کائنات کے اندر اگر کسی نے محفوظ ترین اور لامحدود بے مثل بے مثال کتاب دیکھنی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ اور آگے خود ہی میرے مالک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں میں یہ نہیں عرض کروں گا کہ اس میں سپارے کیسے نکالے اور کیوں نکالے، بکری کھا گئی فلاں ہو گیا، یہ ڈرامہ بازیاں ہیں سب، تو یہ ڈرامہ بازی میں نہیں عرض کروں گا۔ ہاں، ایک شعر یاد آ گیا ڈاکٹر اقبال کا، وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے پھر جو تازہ واقعہ ہوا ہے اس واقعہ پر میں نے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ جڑاں کے اندر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، جس کی ہو راہ ظلم میں افلاس طے، جس نے پی ہو درد ملت کی میں، دار پہ بھی چڑھ کر جو کلمہ حق کہہ سکے، وہ معلم بنے وہ مدرس بنے۔ تو اس شعر کو پڑھ کر اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح کہ اس وقت بھی اقبال اپنی نظروں سے علماء اہل سنت کو دیکھ رہے تھے کہ علماء اہل سنت کا کیا کردار اور کیا قربانیاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ تو آج چونکہ ہمارا موضوع کچھ ہٹ کر ہے ان تمام موضوعات سے، تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو میرے سامعین محسوس نہیں کریں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں جن کو تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ کیسا ہاتھ ہوگا؟ جس طرح اس کی ذات کو لائق ہے اور جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے اسی طرح کا ہاتھ ہوگا۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم یہی عرض کریں گے کہ جس طرح وہ بے مثل ذات ہے اسی طرح ہی ان کا جو ہوگا معاملات ہوں گے۔ بہرحال جو شخص ان آیات بینات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جائے گی۔ اور مستدرک حاکم اور بیہقی شریف کے اندر یہ انہوں نے نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے ان خزانہ غیب سے عطا فرمائی گئی، جو عرش کے نیچے ہیں۔ اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو، اور اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے۔ وہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری آیات بینات ہیں۔ تو اتنی بات اگر سمجھ آ گئی تو اب چھوٹی سی بات ایک عرض کر کے انشاءاللہ پھر بات کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں جو میں نے موضوع بیان کرنا ہے۔ صحیح مسلم اور نسائی شریف کے اندر حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
اور فرمایا مٹی کو اللہ نے ہفتہ کے دن پیدا فرمایا، مٹی کو اللہ نے ہفتہ کے دن پیدا فرمایا، یعنی کہ اس سے پہلے مٹی نہیں تھی۔ اس کے نکات پر میں نے عرض نہیں کرنا کہ کیا تھا۔ تو ہفتہ کے دن پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور درختوں کو پیر کے دن، اور برائیوں کو منگل کے دن، اور نور کو بدھ کے دن، اور جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد، جمعہ کی آخری ساعت یعنی آخری گھڑی میں عصر کے بعد سے رات تک کے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 106۔ تو اب یہ تو ویسے میں نے بات کر دی آپ کے سامنے، جو میں عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے اپنے دستے قدرت سے جو اس کی شان کے لائق ہے، اس نے یہ 2 آیتیں لکھیں۔ اب جو عرض ہے میری وہ یہ ہے کہ جو کتاب، جو قرآن، جس کے الفاظ مخلوقات بننے سے پہلے 2000 سال موجود تھے، یعنی ابھی مخلوق نہیں بنی تھی، مخلوق 2000 سال بعد میں جا کر بننی تھی، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن کی 2 آیتوں کو عرش کے نیچے لکھا، تو اس قرآن کو کس کی ماں کی جرت ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ اس قرآن کو مٹا سکے یا اس کی گستاخی کر سکے۔ اب تازہ ہی واقعہ سویڈن کے اندر کہ ادھر ان لانتیوں نے اور حرام زادوں نے یہ گستاخی کی قرآن پاک کی، اور سرکاری سطح پر گستاخی کی۔ اس کے بعد امریکہ کے اندر جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں قرآن پاک کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف، یہ معاملات، پھر انڈیا کے اندر جو بکواسیات کی جا رہی ہیں، وہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی حکمران بن کر آتے ہیں وہ یا تو امریکہ کے پٹھو ہوتے ہیں، یا انڈیا کے پٹھو ہوتے ہیں، یا کسی لندن والے کے پٹھو ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا کچھ نہیں لگتا، پھر اس کا سیدھا سادہ جواب اور نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ جو مسلمانوں کے کچھ نہیں لگتے، مسلمانوں کے عقائد کے کچھ نہیں لگتے، مسلمانوں کے قرآن کے کچھ نہیں لگتے، مسلمانوں کے نبی کے کچھ نہیں لگتے، مسلمانوں کے رحمان کے کچھ نہیں لگتے، تو پھر جہاں تک میرا خیال، ناقص خیال ہے، وہ یہ ہے کہ پھر مسلمان بغیرت ہیں جو ان کو ووٹ دے کر کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ یہ ہمارا لیڈر آ گیا، اور اگر اس طرح کی کوئی بات آ جائے تو یہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جہاں تک میرا ذہن گیا ہے، ناقص ذہن، یا تو یہ مرزئی ہیں یا یہ عیسائی ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ان گنڈوں کو ووٹ دینے کے لیے اور آگے جلسہ جلوس کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ جو حقیقی مسلمان ہے اس کے سامنے میرے اللہ کی عزت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، یا اس کے رسول کی عزت ہے یا پھر قرآن پاک کی عزت ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک کی عزت کے مقابلہ میں ان کتوں کی اور کمینوں کی عزت کریں گے اور ان لوگوں کی عزتیں کریں گے اور ان کو تخت پر بٹھائیں گے، ان کو کرسیوں پر بٹھائیں گے، تو پھر میرے بھائی یہی کچھ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب تازہ واقعہ جڑاں والا کے اندر کہ جو قرآن پاک کی توہین کی گئی، قرآن پاک کے بارے میں بکواسیات کی گئی، جس طرح وہ لکھا گیا اور جس طرح کے معاملات بنے ہیں، اس طرح امت مصطفیٰ کے اندر ایک غم و غصہ کی لہر ہے، اور غم و غصہ کی لہر اس حد تک نہیں کہ صرف وہ 1-2 دن تک ہوگی اور وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ ہمیشہ رہنے والی لہر ہے۔ جب تک مسلم کی شاہ رگ کے اندر حلالی خون ہے اس وقت تک یہ غم و غصہ کی لہر رہ جائے گی۔ اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، گستاخیاں کون کر رہے ہیں؟ جن کو اپنے باپ کا نہیں پتہ کہ ہماری مائیں زیادہ ہیں یا ہمارے باپ زیادہ ہیں۔ مائیں تو ان کی کتیا جیسی ہیں کہ جو کتا آیا وہ اوپر چڑھتا گیا، جو آیا وہ چڑھتا گیا۔ تو ان بیچاروں کو اپنے باپ کا نہیں پتہ کہ ہمارا باپ کون ہے، تو پھر ہم ان سے امید رکھیں گے کہ یہ ہمارے قرآن پاک کی حفاظت کریں گے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر میری گزارش یہ ہے، مختصر گزارش، کہ جس وقت ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اس وقت اس کے اندر عیسائی نہیں تھے، اس کے اندر ہماری مدد کرنے والے عیسائی نہیں تھے، یا یہودی نہیں تھے، یا مرزئی نہیں تھے۔
جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ہندو وغیرہ، سکھ وغیرہ، یہ ہماری کوئی مدد کرنے والے نہیں تھے، اور نہ ہی یہ انہوں نے آ کر ہمارے کسی بزرگ کا ساتھ دیا، نہ انہوں نے آ کر پاکستان کا۔ ہاں، یہ اقلیت کے طور پر پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، اور اقلیت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ان پر لگ رہے ہیں اور ان پر لگتے رہیں گے۔ البتہ اگر کوئی اپنی اقلیت سے یا اپنے تجاوزات سے حد کراس کرے گا تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کے اندر چاہے کوئی وزیر اعظم آ جائے یا اس کا کوئی شٹٹو آ جائے، ہم اس کو بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری نظر کے اندر سب سے زیادہ عزت اللہ کے قرآن کی ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عزت ہے۔ لہٰذا ان کے عزتوں کے سامنے ہم کسی کی عزت کو نہ پسند کرتے ہیں، نہ گوارا کرتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں۔ تو میری حکومت پاکستان سے بالخصوص ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں، ان کے بارے میں بہت باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ بڑے غیرت مند، با ہمت اور پامردی کے ساتھ لڑنے والے ہیں، اور جو ہے شیر دل بندے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جس نے بھی یہ گستاخی کی ہے، اس مسئلے کو کنٹرول کیا جائے اور حکومتی سطح پر اس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ عوام پر آپ مسائل نہ چھوڑیں، اگر عوام پر چھوڑیں گے تو اس کا نتیجہ بہت برا آئے گا۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ نہایت الٹ آئے گا، قتل ہوں گے اور معاملات بہت بڑھیں گے، جس کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کو بھی پریشانی بڑھے گی اور یہ معاملات بڑھیں گے۔ تو میری نہایت ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو یہیں پر کنٹرول کریں، اور جس کمینے نے، جس کتے نے، جس حرام زادے نے یہ گستاخی کی ہے اس کو سرے عام پھانسی لگائی جائے، تاکہ مسلمانوں کے دل کے اندر ٹھنڈ پیدا ہو اور مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو، اور مسلمانوں کو پتہ چلے کہ قرآن کی عزت کرنے والے آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے اندر فائدہ کیا ہوگا کہ پاک فوج کی عظمت اور بڑھے گی، اور ہمارے جتنے بھی عمائدین آپ کا ساتھ دیں گے ان کی عزت کے اندر اضافہ ہوگا۔ جو اسلام کے اندر رہ کر اسلام کی تعظیم اور توقیر کرے گا، اس کی عزت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ ضرور فرمائے گا۔ تو ہماری گزارش چنداں نہایت اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ جس نے یہ گستاخی کی، ہم قرآن کے گستاخ کو، چاہے وہ لندن کے اندر ہو یا چاہے وہ سویڈن کے اندر ہو یا امریکہ کے اندر ہو یا پاکستان کے اندر، پاکستان تو ویسے ہی ہمارا ملک ہے، ہم تو الحمدللہ سارا دن رات پاکستان کے اندر ہی پھرتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے، ہم تو دوسرے ممالک کے اندر بھی قرآن پاک کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، چہ جائے کہ ہمارے خود ملک کے اندر گستاخی ہوتی رہے اور ہم چپ کر کے دیکھتے رہیں، اور ہم جو ہے بغیرتی کے کیپسول لے کر سوتے رہیں اور سوئے سوئے ہماری زندگی گزر جائے۔ اس طرح نہیں ہوگا، اور بالکل اس طرح نہیں ہوگا۔ ہم قرآن کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے، اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے، اپنے رب کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور ذہن میں رکھنے کے بعد اس فیصلے کو حتمی شکل تک لانے کے لیے آپ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں، اور جس کمینے نے یہ کام کیا ہے اس کو کیفے کردار تک پہنچائیں تاکہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں۔ اور یہ قرآن، باقی رہا قرآن، تو قرآن کے بارے میں آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ جتنے مرضی کائنات کے حرام زادے اکٹھے ہو جائیں، جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں، اپنی ماں کا پتہ نہیں، اس جیسے حرام زادے اور کمینے جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں، نہ قرآن پاک کی شان کے اندر ذرا کمی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور مقدس کے اندر یہ کمی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میرے رب کی بارگاہ کے اندر یہ کمی کر سکتے ہیں۔ جہاں ان ہستیوں کی شان کے اندر کوئی کمی کرنے والا اٹھے گا تو ایسے سر کو اور ایسی زبان کو کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ لیکن ان تین مقدس ہستیوں کی شان کے اندر ہم فرق نہیں آنے دیں گے۔ ہم سنی ہیں، اور سنی کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی پاسبانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی جو ہے حرمت اور عزت اور پہرے داری اور قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری، یہ اہل سنت و جماعت کا شروع سے پیشہ رہا اور رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اس لیے ابھی تک امن کے اندر چپ ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں
کہ پاکستان بنانے والے سنی تھے اور سنی ہی اس کے محافظ ہیں، لہٰذا ہمارا مزید امتحان نہ لیا جائے، یہ نہ ہو کہ ہم تمام کڑے توڑ کر اور تمام پابندیاں توڑ کر سامنے آ جائیں اور پھر ملک کے اندر امن و امان رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب تک الحمدللہ آج تک جب سے یہ پاکستان بنا اس وقت سے لے کر آج تک سنیوں نے اس کے اندر نہ کوئی بدماشی کی ہے نہ کوئی عیاشی کی ہے، کیوں کہ بنایا انہوں نے ہے، بسانا بھی انہوں نے ہے۔ لہٰذا کوشش فرمائیں اپنا خصوصی ٹائم نکال کر ملک پاکستان کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، اپنے ملک کی عزت کی خاطر اور 3 مقدس ہستیوں کے عزت اور ناموس کی خاطر آئیں اور آ کر اس مسئلے کو سلجھائیں۔ بس میری یہی ریکویسٹ اور میری یہی بات ہے کہ شفقت کی جائے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں ہمیں صرف کرنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم قرآن پاک کے کتنے عاشق ہیں اور دیوانے ہیں، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے کتنے فدائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پاک اور توحید مبارک کے کتنے ہم جانثار ہیں، یہ پتہ ہمیں چلنا چاہیے۔ تو میں یہ بار بار ریکویسٹ بار دیگر میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلے کو سلجھایا جائے، ورنہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ آپ لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی اور صاحب قرآن کی اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی، اپنی توحید کی ہمیں عزت، احترام اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ